نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان اپنی اپنی سکت اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق ایسی مجالس اور محافل منعقد کرتے ہیں جن کی نسبت آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی۔ بالخصوص 12 ربیع الاول کے روز ایک عجیب سی صورتحال نگاہوں کے سامنے دوڑ آتی ہے کہ جو آج سے 20-25 سال پہلے تک شاید نہیں تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ لوگ مدینے والے رحمت جہانہ کے نام پر گلی و بازار میں نکلتے ہیں، راستے ان کے ازدحام اور جلوس کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، اپنے ظرف کے مطابق جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے محبت رسول کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صحیح مفہوم کو ان کے سامنے واضح کرے تو ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور گستاخی تک کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے۔ میں کبھی طعن و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کرتا، کفر اور نفاق کے فتوے ہم صادر نہیں کیا کرتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اچھلتا ہے۔ اگر کسی برتن میں دودھ ہوگا تو وہ اچھلے گا، وہ چھلکے گا، اگر برتن میں کچھ اور ہے تو وہ چھلکے گا۔ ہم تو محبت کی بات کرنے والے، ہم تو صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ جو شخص سونے مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو سونے نبی کا نام لیتا ہے، ان پر درود بھیجتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گستاخ، خواہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا۔ ہم کسی کے جذبے کی توہین نہیں کرتے۔ محبت کا جذبہ بڑا مستحسن جذبہ ہے، لائق تحسین ہے، قابل تعریف ہے۔ ہم تو صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ
کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ محبت ہے کیا، اور اس جذبے کو صحیح رخ دیا جائے۔ ہم اہل حدیث یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ یقین اور ایقان ہے، برملا اعلان ہے کہ اس کائنات میں آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لگ گئے، کوئی آپ جیسا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ایک ہی ہستی رکھی ہے، ایک ہی ہستی جو واجب الاتباع ہے، واجب الاطاعت، کہ جس کی اتباع اور اطاعت واجب ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ سونے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دین صرف اس چیز کا نام ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ مطلب یہ کہ کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اولی مخاطب اس آیت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ساری امت کا یہ اجماع ہے کہ رسول پاک کے بعد سب سے بڑی ہستیاں اگر کوئی ہے، پاک باز ہستیاں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، ان کے بعد تابعین ہیں، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد محدثین ائمہ کرام۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی آواز کو سونے نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ جو فرما دیا ہے سونے نبی نے، بس ان کے فرمان کے ہوتے ہوئے اپنی خواہشات کی بات نہیں کرنا۔ بریلوی مکتفی کر کے مولانا احمد رضا خان نے ترجمہ جو کیا ہے قرآن پاک کا، اس کا نام رکھا کنز الایمان، اور اس کی ایک تفسیر ہے مظہر الجنان۔ اس آیت کی تشریح کے اندر انہوں نے کئی واقعات ایسے نقل کیے کہ جب ائمہ محدثین نے کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان کی تو سننے والوں نے حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کسی امام کی بات، کسی محدث کی بات، کسی تبع تابی کی بات، کسی تابی کی بات، کسی صحابی کی بات بھی سونے نبی کی بات کے مقابل میں لائی نہیں جا سکتی۔ ہمارا اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ جن کے نام پر مر مٹنا ہم اپنے لیے باعث فخر جانتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی بھی ہم عزت اسی لیے کرتے ہیں کہ سونے مدینے والے کے ساتھی ہیں، سونے مدینے والے کے تیار کرتا ہے۔ دین صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی۔ آپ کی بات کے ہوتے ہوئے
کسی کی بات کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ حضرات، ہم اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان، کتنی ہی بڑی بات کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، اگر اس پر مدینے والے کی مہر نہیں تو وہ دین نہیں ہے۔ میں چند مثالیں پیش کر کے اپنی اصل گفتگو کی طرف آؤں گا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ تیار کیا، ایک وفد تیار کیا کسی کام کے لیے بھیجنے کے لیے، کسی غزوے کی طرف، کسی سرایہ کی طرف۔ حکم دیا کہ صبح سویرے نکل جانا ہے، صبح سویرے۔ انہی میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا، اب ذرا غور کیجئے گا، صحابی ہیں اور نیت کتنی اچھی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کا دن ہے، ہو سکتا ہے ہم جائیں تو واپس نہ آ پائیں، میرے پاس سبک رفتار سواری ہے، تیز رفتار گھوڑا، میں ایسا کرتا ہوں کہ سونے نبی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر میں روانہ ہو جاؤں گا، اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا، بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جمعہ پڑھنا تھا مسجد نبوی کے اندر، جہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر، اور پڑھنا کس کے پیچھے تھا؟ نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار کے پیچھے، کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی کہ جس کے چہرے کو ایک بار دیکھ لینا لطافت کے ساتھ، ایک بار، تو اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ جس نے اس کو دیکھا، بلکہ جس نے اس کو دیکھا، جس نے نبی پاک کو دیکھا تھا، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ نیت کتنی اچھی ہے، صحابی رسول ہیں، سونے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، آپ کی اقتداء میں جمعے کی نماز پڑھنی ہے مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے نبی خطبے کے لیے تشریف لائے، دیکھا تو عبداللہ بیٹھا ہوا ہے سامنے۔ کہا، عبداللہ تمہیں تو لوگوں کے ساتھ بھیجا تھا اور یہ حکم دیا تو صبح سویرے نکل جاؤ، تم یہاں بیٹھے ہو۔ کہا، اللہ کے نبی یہ خواہش تھی، یہ آرزو تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھ لوں، پھر شاید واپس آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ حضرات، کیا یہ محبت رسول نہیں جو حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں؟ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت رسول کے عکاس کون ہیں؟ سونے نبی نے ارشاد فرمایا، عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غزوتہم۔ اے عبداللہ، اگر تو ساری زمین کے سارے خزانے، ساری دولتیں بھی اللہ کے راستے میں دے دے، تب بھی تو ان کی صبح کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اصل چیز اپنی خواہش نہیں ہے، اصل چیز مدینے والے کا حکم ہے، مدینے والے کی موت۔ سلاست و راحت والی حدیث بڑی مشہور ہے۔ 3 لوگ آئے نبی پاک کے گھر پر۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں 1-2 واقعات اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، مدینہ طیبہ کے امام، حدیث کے بہت بڑے امام، مسند رسول پر بیٹھ کر درس و تدریس کرنے والے، مصلی نبوت پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرنے والے، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔
अपनी मसनद पर एक शख्स आया, रोज़ा मिन रियाज़िल जन्नह, मस्जिद नबवी का वो हिस्सा जिसे अल्लाह के नबी ने जन्नत के बागीचों में से एक बगीचा करार दिया है। ज़रा गौर कीजिएगा कितनी मुकद्दस जगह है, एक मस्जिद नबवी और फिर मस्जिद नबवी का वो हिस्सा जिसे अल्लाह के नबी ने रोज़ा मिन रियाज़िल जन्नह कहा है। वहां खड़े होकर उसने एहराम बांधा, एहराम बांधने के साथ तलबिया कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज़रत इमाम मालिक बड़े हलीमुत्तबा थे, नरम मिजाज। कहा, अल्लाह के बंदे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी की सुन्नत मुबारक है कि बेरे अली से, यानी मस्जिद नबवी से 3 मील के फासले पर जो जगह है वहां से एहराम बांधा करते थे। उसने कहा, इमाम साहब इसमें हरज क्या है, फासला और ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्या बेरे अली की जगह जो है मस्जिद नबवी के मुकाबले में लाई जा सकती है? यह रोज़ा मिन रियाज़िल जन्नह है, हरज क्या है? सवाब ही है ना, ज्यादा हो जाएगा। इमाम मालिक जलाल में आ गए, कहा, गोया तू ये कहना चाहता है कि तू वो भी सवाब हासिल करेगा जो अल्लाह के नबी हासिल नहीं कर सके, अल्लाह के नबी के सहाबा हासिल नहीं कर सके। याद रख, ख्वाहिशात की वजह से सवाब नहीं मिलता, अल्लाह के नबी के हुक्म की तामील की वजह से सवाब मिलता है। दीन किसी की ख्वाहिश का नाम नहीं है, दीन किसी की आरज़ू का नाम नहीं है, दीन मन को अच्छा लगने की बात नहीं है। दीन वो दीन है जिस पर मदीने वाले की मोहर लगी। मजमाउल बहरैन में एक रवायत है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ईदगाह में एक शख्स नमाज ईद से पहले उठ के नफल पढ़ने लगा है। उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदे क्या करने लगे? कहने लगा, नमाज पढ़ने लगा। उन्होंने कहा, बैठ जाइए, अबस है, अबस हराम है। उसने कहा, क्या अल्लाह नमाज की वजह से अजाब देगा? हजरत अली ने कहा, अल्लाह नमाज की वजह से अजाब नहीं देगा, अपने सोने के तरीके की मुखालफत की वजह से अजाब देगा। नमाज को बुरी चीज है। 3 अशखास आए सोने नबी के दर अक़दस पर, और जानते हैं 3 ये लोग कौन थे? एक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तीनों ने आकर अल्लाह के नबी की अज़वाज मुतहरात से, उम्महातुल मोमिनीन से पूछा कि अल्लाह के नबी की घर में इबादत का अंदाज क्या है। बाहर की इबादत उन्होंने देखी हुई थी, अंदरून खाना के बारे में जान बता दिया, और तीनों आपस में खड़े हैं दरवाजे पे और बात कर रहे हैं। एक कहने लगा कि देखें, आपस में बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की शान तो बहुत बुलंद है, हम जितनी चाहे इबादत करें उनकी फजीलत को तो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें ज्यादा इबादत करें। चुनांचे एक ने कहा, यह बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, एक ने कहा, आज के बाद मैं सारी सारी रात जागकर इबादत किया करूंगा, किसी रात भी एक लम्हे के लिए सोया नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं तो हर दिन नफली रोजा रखूंगा, किसी दिन रोजा छोड़ना ही नहीं। तीसरे ने कहा कि लोग शादी कर लेते हैं तो घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उनकी हकूक़ की अदायगी के लिए बहुत वक्त सर्फ होता है, मैं वो वक्त भी बचाकर अल्लाह की इबादत में सर्फ करूंगा। गौर करें, तीनों अजीम सहाबी हैं, तीनों ने इबादत अल्लाह ही की करनी थी, लेकिन यहां हुआ क्या?
اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، ان 3 لوگوں کی بات کا پتہ چلا، اسی وقت مسجد نبوی میں گئے، لوگوں کو جمع کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، کیا جلالت ہے الفاظ کے اندر۔ کہا واللہ واللہ انی لاخشاکم من اللہ واتقاکم، لوگوں اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں رات کو جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد جو آپ نے کہا وہی آج کی گفتگو کا حاصل ہے۔ کہا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین کسی انسان کے ذہن کی اختراع کا نام نہیں ہے، دین کسی انسان کے ذہن کی اختراع کا نام نہیں ہے، دین کسی کی پسند اور ناپسند کا نام بھی نہیں، بلکہ ایک بڑی بات کرنے لگا، دین بنانا صرف اللہ کا اختیار ہے، دین بنانا صرف اللہ کا اختیار ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے، لیکن دین بتانا رسول اللہ کا اختیار ہے۔ آپ رسول ہیں، پیغامبر، آپ نے کبھی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہرگز نہ گفتاؤ تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، گفتاؤ گفتہ اللہ بود وَلَے از حلقوں میں عبداللہ شبد، کہ لوگوں یہ محمد نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان مدینے والے کی ہوتی تھی، کلام عرش والے کا ہوتا تھا۔ کسی چیز کو دین بنانا شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، اس چیز کو شریعت قرار دیتے ہیں جو اللہ نے دین میں نہیں فرمائی، اس چیز کو دین بناتے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ جب یہ آیت اتری نا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا، یعنی شریک بنا رکھا تھا، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے پیروں کو، راہبوں کو ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا۔ سونے نبی نے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو تمہارے راہب، تمہارے مولوی اور پیر دین قرار دیتے تھے، حلال قرار دیتے تھے، تم اس کو حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو حرام قرار دیتے تم حرام سمجھتے تھے؟ کہاں ایسا تو تھا، کہا یہی تو رب بنانا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تو آیتیں، دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے، جس پر مہر لگائی، اور یہ دین سونے نبی کی زندگی مبارکہ میں، حیات مبارکہ میں مکمل ہو گیا تھا، پورا ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے دین کو مکمل اور پورا کرنے کے ساتھ ایک اعلان بھیجا جبریل کے ذریعے سے، جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اعلان کیا، اور وہ اعلان قرآن پاک کا حصہ ہے۔ آج بھی ہر قرآن پاک پڑھنے والا وہ اعلان کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا لوگوں دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا۔ حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، اس آیت کے بعد بابا محمد دین تو ہو سکتا ہے، کوئی چیز دین محمد نہیں ہو سکتا۔
دین محمد صرف وہ ہے جو نبی پاک کی مہر سے تھا۔ امام مالک کا ایک قول امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے الاعتصام میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں من ابتدع بدعۃ ویراها حسنا فقد زعم ان محمدا قد خان فی الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک کے اس قول کا میں ترجمہ کروں گا، پہلے دو باتیں آپ کے ذہن نشین کروا لوں۔ اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو کوئی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی جس کے کرنے کا رب تمہیں حکم دینا چاہتا اور میں نے حکم نہ دیا، اور کوئی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی جس سے اللہ منع کرنا چاہتا اور میں نے تمہیں منع نہ کیا۔ کرنے کے سارے کام بتا دیے، نہ کرنے کے سارے کام بتا دیے۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری لگائی تھی اپنے نبی پاک کی کہ جو کچھ آسمانوں سے نازل ہو، دین کی جو بات نازل ہو وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سونے نبی نے مجمع سے پوچھا لوگوں میں نے پہنچا دیا؟ حل بلغت، تو میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پورا ہم تک پہنچا دیا، پورے کا پورا ہم تک پہنچا دیا، اور خیر خواہی کی جتنی باتیں تھی ہم کو سمجھا دی۔ کوئی بات نبی نے نہیں چھوڑی۔ نبی رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، جو پیغام آیا لوگوں تک پہنچایا۔ جب لوگوں نے یہ کہا تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد 3 مرات، 3 بار آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہ گواہ ہے میں نے پہنچا دی، تیری ہر بات پہنچا دی۔ اللہ گواہ ہے میں نے تیری ہر بات پہنچا دی، اللہ گواہ ہے میں نے تیری ہر بات پہنچا دی۔ تو امام مالک نے کہا اب اگر کوئی شخص دین کے نام پر کوئی ایسی بات شروع کرے جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھی، جو خلفائے راشدین نے نہیں کی، گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے معاذ اللہ خاکم بدہن کہ تھی تو یہ دین کی بات لیکن اللہ کے نبی نے چھپا لی تھی۔ دین ہو اور اللہ کے نبی نہ بتائیں۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں ایک مکالمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اگر امیر شہر اجازت دیں۔ ایک صرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، گفتگو ہو گئی جس طرح ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہوگی دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے کیا تمہارے صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے صاحب تمہیں ہر چیز کے بارے میں سکھاتے؟ ہر چیز کے بارے میں؟ حضرت سلمان نے کہا ہاں ہمارے سونے نبی ہمیں ہر چیز کے بارے میں سکھاتے۔ اس نے تمسخر کے انداز میں کہا کیا پیشاب اور پخانے کے بارے میں بھی سکھاتے؟ سنیے گا ذرا سمجھیے، کیا پیشاب اور پخانے کے بارے میں بھی سکھاتے؟ پیشاب اور پخانا مجبوری ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ لازمہ ہے،
لیکن اس کے باوجود کوئی مہذب طبیعت اس کا ذکر گوارا نہیں کرتی۔ پیشاب پخانے کے بارے میں بات کرنا نازیبا سا لگتا ہے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک بڑی بات کر دوں گا، لیکن حضرت سلمان نے کہا ہاں، ہمارے سونے نبی نے ہمیں پیشاب پخانے کے بارے میں بھی سکھایا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے کس طرح منہ کرنا ہے، کس طرح منہ نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، فارغ ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس چیز کے ساتھ استنجا کرنا ہے، کس چیز کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ اے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس سونے نبی نے، جس پیارے رسول نے پیشاب پخانے تک کی باتیں سکھا دی ہیں، اس نے کوئی عبادت کی بات چھوڑی ہوگی؟ کوئی عبادت کی بات چھوڑی ہوگی؟ وہ بات جو نبی پاک کے دور میں نہیں ہوئی، وہ کام جو نبی پاک کے دور میں نہیں ہوا، جو خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہوا، جو صحابہ اکرام کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، تبع تابعین کے دور میں نہیں، حتیٰ کہ جن اماموں کے نام پر مذہب بنائے گئے ہیں ان کے ہاں بھی نہیں، کسی مسلک کی امہات الکتب میں سے کسی کتاب کے اندر نہیں۔ اب اس کو بنایا جائے اور پھر اس کے اوپر ثواب کا تعین کیا جائے، اسی کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ٹھہرایا جائے، اور نہ کرنے والوں کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں۔ میں تو اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ تہوار ہوتا تو اس کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ دو تہوار ہیں نا جی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھ لیں، شیعہ ہے یا سنی، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ عید الفطر کب ہوتی ہے، وہ بے ساختہ کہے گا یکم شوال کو۔ پوچھیں عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے، بے ساختہ کہے گا 10 ذوالحجہ کو۔ حضرات، اگر یہ تہوار ہوتا تو سونے نبی کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا۔ کسی نے کہا آپ 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 5 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، زاد المعاد کے اندر ہے آپ 8 کو پیدا ہوئے، طبقات ابن سعد کے اندر ہے آپ 10 کو پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا شیعہ حضرات کہتے ہیں 17 کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 12 کو پیدا ہوئے۔ اور یہ بات ابن خلقان نے لکھی ہے کہ ابو سعید کوکبری جس نے یہ کام شروع کیا محافل کا، جلوسوں کا نہیں، محافل کا، وہ 1 سال 8 کو کرتا تھا، 1 سال 12 کو کرتا تھا۔ مفتی امیم الاحسان قادری نے اپنی کتاب اوجاز السیر میں لکھا کہ یا آپ 8 کو پیدا ہوئے ہیں، یا 9 کو پیدا ہوئے ہیں، یا 12 کو پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا آپ رمضان میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11ویں والے پیر، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں جہاں دنوں کی بحث کی ہے، کہا 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ولادت کے تشکر کے طور پر کوئی کام کرنا ہے تو وہ کرو جو سونے نبی نے کیا۔ تاریخ کی ساری، حدیث کی ساری کتابیں اٹھا لیں، حدیث کی کسی کتاب میں تاریخ کی بات نہیں ہے، دن کی بات ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا عن صوم الاثنین، سونے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے؟ ہر سوموار کا، ہر سال کے بعد نہیں، ہر سوموار کا۔ کہا فیہ ولدت وفیہ انزلت علیہ، یہ سوموار کا دن جو ہے نا، میں تشکر کے طور پر اللہ کے حضور اور زیادہ جڑ جاتا ہوں اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ کس دن کی بات ہے جی؟ پیر کی۔ آج تو اتوار ہے نا، بات تو ختم۔
یہ ہنگامہ ہاؤ ہو، یہ راستوں کی رکاوٹیں، یہ دوسروں کی طرف اٹھی ہوئی انگلیاں، اگر محبت سچی ہے تو اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کرو، اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کرو، اور دین صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي